بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الرہن مسائل کی مجلس میں انشاءاللہ آج جو مسائل ہیں وہ رہن سے متعلق ہے۔ رہن کہتے ہیں کسی چیز کو گروی رکھنا، جیسے ایک معاشرے میں عام ترتیب ہے، رائج ہے کہ آپ کسی سے کوئی چیز بطور قرض لیتے ہیں یا رقم قرض کے طور پہ لیتے ہیں، یا آج کل ہمارے ہاں قسطوں پر گاڑیاں، رکشے، موٹر سائیکلیں، بہت ساری چیزیں ملتی ہیں۔ اب سامنے والا آپ کو قرض میں رقم دے یا اپنی کوئی قیمتی چیز بطور قرض آپ کو دے، لیکن وہ اپنے اعتماد کے لیے، بھروسے کے لیے، تسلی کے لیے آپ سے تقاضا کرے کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ بھئی فتنوں کا زمانہ ہے، لوگ غائب ہو جاتے ہیں، سلپ ہو جاتے ہیں، پھر میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں گا، لہٰذا آپ مجھے مطمئن کرنے کے لیے میرے اس قرض کے عوض کوئی چیز رہن رکھوا دیں، گروی رکھوا دیں۔ جیسے آپ سنتے ہیں کہ لوگ بینکوں سے لون لیتے ہیں، ایک مثال عرض کر رہا ہوں، بینکوں سے لون لینا تو ناجائز، حرام ہے، وہ تو الگ بات ہے، وہ جائز نہیں ہے، لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ جب لوگ بینکوں سے لون قرض لیتے ہیں تو وہ گھروں کے ڈاکیومنٹس اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، کاغذات رکھ لیتے ہیں۔ یہ کس لیے کہ اگر آپ نے وقت پہ ان بینکوں کو ان کا قرضہ واپس نہیں کیا تو وہ آپ کے ان کاغذات کی وجہ سے آپ کا گھر جو ہے وہ روک لیں گے، اختیار رکھ لیں گے اس پہ۔ ایک مثال دی، ورنہ سود پر ایسا معاملہ جائز نہیں ہے۔ تو رہن اس کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں بھی اس کا تذکرہ ہے، وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ۔ تو دین اسلام نے، شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے کو قرض دے، چاہے وہ قرض رقم کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، اور اس سامنے والے سے اپنے اطمینان کے لیے کوئی چیز گروی مانگ لیں کہ بھئی آپ اپنی موٹر سائیکل میرے پاس رکھ دیں، یا آپ اپنے گھر کے کاغذات یا چابی میرے پاس رکھ دیں، یا آپ کی بھینس یہ میرے پاس آپ رکھ دیں، مثال ہے، تو ایسا رہن رکھوانا اور اس کا تقاضا کرنا بالکل جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ اور شریعت کی اصطلاح میں اس رہن رکھوانے والے کو راہن کہتے ہیں، راہن جس نے اپنی چیز دی رہن کے طور پہ، اور جس کے پاس رکھوایا جائے اس کو مرتہن کہتے ہیں۔ دونوں میں فرق ہے نا، رکھوانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ راہن، اور جس کے پاس رکھوائی گئی وہ کیا ہے؟ مرتہن، اور جو چیز رکھوائی گئی وہ ہے مرہونہ، وہ چیز مرہونہ کہلاتی ہے۔ خیر، تو ایسا معاملہ کرنا بہرحال جائز ہے۔ اس کو ہم اردو کی زبان میں گروی رکھنا کہتے ہیں، اور عربی زبان میں فقہی اصطلاح میں اس کو رہن کہتے ہیں، را دو چشمی ہاں اور نون، یہ رہن کہلاتا ہے۔ ایک بات۔ دوسرا مسئلہ رہن میں، گروی رکھنے میں، یہ سمجھ لیں کہ اگر کسی نے اپنی کوئی چیز گروی رکھوا دی، رہن کے طور پہ رکھوا دی کہ بھئی 1 مہینے بعد میں آپ کو آپ کا قرض واپس کر دوں گا، اور اس وقت آپ مجھے میری یہ رہن والی چیز، موٹر سائیکل مثال کے طور پہ، آپ واپس دے دیجئے گا۔ ٹھیک ہے، ہو گیا۔ ابھی 15 دن گزرے تھے، یعنی 15 دن باقی ہے قرض واپس کرنے میں، کہ یہ آدمی آیا اور اس سے کہا کہ بھئی میں آپ کا قرض تو 15 دن ابھی باقی ہے نا، تو مجھے موٹر سائیکل کی بڑی سخت ضرورت ہے، تو وہ میری موٹر سائیکل جو آپ کے پاس رہن کے طور پہ میں نے رکھوائی تھی وہ مجھے آپ ذرا واپس دے دیں۔ تو اگر وہ اپنی مرضی سے دینا چاہے تو دے بھی سکتا ہے، لیکن اگر وہ انکار کرے کہ نہیں بھائی ہمارا تو معاہدہ ہے، جب تک آپ قرض نہیں دیں گے میں آپ کو رہن والی چیز واپس نہیں دوں گا، تو وہ یہ کہہ سکتا ہے۔ اپنے قرض کی مکمل وصولی تک اگر وہ اس شے مرہونہ کو، رہن میں رکھوائی ہوئی چیز کو، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، وہ روکنا چاہے تو بالکل روک سکتا ہے۔
درمیان میں یہ آدمی جا کر اپنی چیز کا مطالبہ نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا اہم مسئلہ رہن میں یہ ہے کہ جو چیز رہن میں رکھوائی گئی، تو یہ بات یاد رکھیں کہ جس طرح دینے والے نے قرض سامنے والے کو دیا ہے اور واپس وصول کرنا ہے، اسی طرح جس نے رہن رکھوائی ہے اس کی یہ چیز بعینی ہی اسی طرح اس کو واپس کرنی ہے، وہ بھی امانت ہے۔ لہٰذا یہ آدمی اس رہن میں رکھوائی ہوئی چیز سے ذاتی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ سمجھ گئے؟ مثال کے طور پہ اس نے اپنی موٹر سائیکل رکھوائی کہ بھئی 1 مہینے آپ اس کو روک لیں جب تک قرض نہیں دیتا ہوں، اور اس نے جناب عالی کہا کہ چلو جی یہ تو اللہ دے اور بندہ لے، اور شام کو موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جو ہے نا وہ اپنے لیے تفریح کر کے آتا ہے، پھر اس کو روک دیتا ہے جیسے اس کی ذاتی ہے، تو اس سے بھی فائدہ اٹھا رہا ہے اور مہینے بعد قرض بھی لے گا، جائز نہیں ہے۔ رہن میں جو چیز رکھوائی گئی اس کی حیثیت امانت کی ہے، اس کو ذاتی استعمال میں قطعی طور پہ نہیں لا سکتا۔ یا جیسے گھر کے ڈاکیومنٹس یا چابی دی اور اس نے کہا چلو یار 1 مہینہ ہے، اچھا ہے، وہ لاہور سے رشتہ دار آئے ہوئے ہیں ان کو وہاں ٹھہرا دیتے ہیں، اس کی رہن رکھی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ منع ہے۔ اچھا، چوتھا اہم مسئلہ یہ ہے کہ بعض دفعہ رہن میں گروی رکھنے میں ایسی چیز رکھوا دی جاتی ہے کہ جس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اضافے کا مطلب مثال آپ یہ لے لیں کہ کسی نے کہا بھئی مجھے یار 1 لاکھ روپے قرضہ چاہیے، اس نے کہا لے لو، مجھے بدلے میں گروی میں کیا رکھواؤ گے؟ اس نے کہا یہ میری بھینس کھڑی ہے، بڑی اصیل نسب والی ہے، یہ آپ کھڑی کر لیں 1 مہینے کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، بھینس کھڑی کر دی، 1 لاکھ روپے لے لیے۔ تو اب اس بھینس کا دودھ جو ہے وہ تو ایک اضافی چیز ہے نا جو بھینس سے نکل رہا ہے، یہ آدمی اس کو اپنی ذات پر استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ یا اس دوران بھینس نے بچہ دے دیا، اضافہ ہو گیا، اور یہ کہے چلے بھئی اس نے تو بھینس دی تھی، بچہ تو میرے گھر ہوا ہے، لہٰذا مہینے بعد اس کو کہا بھینس لے جائے، بچہ میرا ہے، یہ نہیں ہے۔ رہن رکھی ہوئی چیز میں جو اضافہ ہو، جو اس سے نفع اور فائدہ نکلے گا، وہ سب اصل مالک کا ہے، وہ اصل مالک کا ہوگا۔ لہٰذا اگر اس نے اس بیچ میں اس کا دودھ نکال کے استعمال کیا 1 مہینے تک، تو 1 مہینے کا حساب کر کے اتنی رقم یہ پھر اصل مالک کو دے گا۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ ضروری ہے۔ ہاں، اتنی بات فقہاء نے لکھی ہے کہ ظاہر سی بات ہے وہ جانور ہے، اس کو گھاس چارہ بھی تو کھلانا ہے، یہ اس کو روز گھاس چارہ کھلاتا ہے اور اس پہ اتنے پیسے لگتے ہیں، تو یہ اپنے پاس لکھتا رہے اس کو، اور 1 مہینے کا جتنا خرچہ کھلائی پلائی کا اس نے کیا دوسرے کی بھینس پر، تو مہینے کے آخر میں جب وہ قرض دینے آئے اور بھینس لینے آئے تو بھینس بھی دے دے اور ساتھ میں وہ بل بھی دے دے کہ بھئی یہ 1 مہینے کے گھاس چارے کا بل ہے، یہ میں نے خرچہ کیا، یہ آپ مجھے دے دیجئے گا، تو یہ کر سکتا ہے، بالکل یہ حق اس کو حاصل ہے۔ سمجھ میں آ گئی یہ مسئلہ؟ اچھا، اسی طریقے سے اگر یہ شکل بنی کہ ایک آدمی نے قرض لیا مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے بطور رہن کی اپنی موٹر سائیکل تھی قیمتی، وہ کھڑی کروا دیجیے، آپ رکھ لیں، 1 مہینے بعد میں آپ سے لے لوں گا۔ 1 مہینے بعد آیا اور کہا کہ جی یہ فی الحال 50,000 کا انتظام ہوا ہے، یہ آپ لے لیں، 50,000 میں 1 ہفتے بعد دے دوں گا، یعنی آدھا قرض لوٹا رہا ہے، آدھا بعد میں دے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، 50,000 دیے، کہا کہ اپنی بائک لے جاؤں، یہ کہنے کا حق نہیں ہے اس کو۔ جب تک مکمل قرض ادا نہیں ہو جاتا تب تک رہن میں رکھوائی ہوئی چیز، گروی رکھوائی ہوئی چیز کی واپسی کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، یہ بات یاد رکھے کہ اگر کوئی بھلا آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، وہ کہیں چلے کوئی بات نہیں ہے، آپ نے آدھا قرض دے دیا، آدھا بھی دے دیں گے، اپنی چیز لے جائیں، تو وہ اس کی مرضی ہے، وہ کر سکتا ہے، بھلائی احسان کر سکتا ہے۔ مقصد یہ کہ یہ آدمی اس سے مطالبہ، تقاضا یا اس پہ دباؤ نہیں ڈال سکتا ہے جب تک مکمل طور پہ اپنا قرضہ واپس وصول نہ کر لے۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے کسی سے قرض لیا
اور اس قرض کے بدلے میں بطور رہن کے کوئی چیز رکھوا دی. مثال کے طور پہ 1 لاکھ قرض لیا اور رہن میں اپنا ایک اسمارٹ فون قیمتی رکھوا دیا کہ بھئی یہ آپ رکھ لیں. اب ایک صورت تو یہ ہے کہ اتفاق ایسا نکلا کہ اس فون کی موبائل کی قیمت بھی 1 لاکھ روپے، یعنی دونوں بالکل گویا برابر سرابر ہو گئے. وہ 1 لاکھ لے گیا اور اس کو موبائل دے دیا کہ جی آپ بند کر کے رکھ لیں، جب میں آپ کو 1 لاکھ دے دوں گا آپ موبائل دے دیجیے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے جی ہو گیا. پھر یہ موبائل اس کے ہاتھ سے گر گیا یا اس کے کسی بچے نے اٹھا کے پھینک دیا یا اس کو خراب کر دیا، نقصان ہو گیا. مقصد یہ ہے کہ گروی اور رہن میں رکھوایا ہوا موبائل اس قرض دینے والے کے ہاں خراب ہو گیا، ختم ہو گیا. آپ سمجھ گئے بات ہے نا؟ اور اس موبائل بھی کتنے کا تھا؟ 1 لاکھ روپے کا. اور اس نے قرض بھی کتنا دیا ہے؟ 1 لاکھ روپے. وہ جب قرض لے کے آیا کا موبائل کا، وہ تو جی بچے کے ہاتھ سے ٹوٹ گیا. اس کا ٹھیک ہے پھر دعا کریں گے ایک دوسرے کے لیے، معاملہ تو برابر سرابر ہو گیا، برابر ہو گیا نا. اس لیے کہ 1 لاکھ قرض اور 1 لاکھ موبائل کی قیمت. اس نے اس کا 1 لاکھ کا موبائل ضائع کر دیا تو گویا اپنی رقم اس نے وصول کر لی، لہٰذا اب یہ اس سے قرض کا مطالبہ نہیں کر سکے گا. سمجھ میں آ گئے؟ اچھا، دوسری ایک شکل یہ ہے کہ اس نے قرض تو 1 لاکھ لیا لیکن جو موبائل رکھوایا وہ تھا 50,000 روپے والا، 50,000 والا. اور وہ 50,000 والا موبائل پھر ضائع ہو گیا، ٹوٹ گیا، گر گیا، خراب ہو گیا، کام کا نہیں رہا. اور پھر مہینے کے آخر میں جب وہ آیا قرض لے کے تو کہا معذرت آپ کا موبائل تو خراب ہو گیا ہے. اس نے کہا میرے پاس تو پرچی ہے اور یہ اس کا بل ہے، 50,000 کا موبائل تھا اور وہ ٹوٹ گیا، تو اب یہ 50,000 میں اس لاکھ میں سے مائنس کروں گا. تو بالکل مائنس کر سکتا ہے، وہ منہا کر دے گا اور 50,000 اس کو دے گا، باقی 50,000 جو ہے وہ اس میں وصول ہوگا. اچھا، اب ایک شکل یہ ہے کہ اس کے الٹ ہو. وہ کیا صورت ہوگی کہ مثال کے طور پہ قرض تو کم تھا لیکن رہن میں رکھوائی ہوئی چیز جو ہے وہ زیادہ تھی. یعنی 1 لاکھ روپے قرض دیا اور اس کے مقابلے میں جو موبائل دیا وہ 1.5 لاکھ والا دیا. سمجھ میں آ گئی بات دوست؟ اچھا، اب یہاں پر 2 صورتیں ہیں فقہا نے لکھی. اس آدمی نے جو 1.5 لاکھ والا موبائل اس کو دیا تو اس کو یہ کہا کہ جی یہ 1 لاکھ کے عوض یہ آپ رکھ لیں، اگر میں 1 لاکھ روپے آپ کو نہیں دے سکا، بہت غور کیجئے گا دوستو، اگر میں 1 لاکھ روپے آپ کو نہیں دے سکا تو پھر آپ کی مرضی، یہ موبائل آپ کا، آپ اس کو بیچیں، استعمال کریں، جو کریں، یہ آپ کا ہو گیا. خود اپنی خوشی سے کہہ رہا ہے یہ اس کو. بات سمجھ میں آ گئی؟ حالانکہ موبائل کی قیمت کیا ہے؟ 1.5 لاکھ، وہ تو مہنگا ہے، اور قرض 1 لاکھ روپے. تو اپنی خوشی سے اس کو کہا کہ جی یہ آپ مرضی ہے، آپ جو چاہیں اس کو وہ کریں، اور اس طرح. اور پھر وقت پورا ہو گیا، وہ قرض نہیں لا سکا اپنا وقت پہ، اور اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ جی قرض کا تو انتظام نہیں ہوا، وہ جو موبائل ہے آپ کے پاس تو آپ ایسا کریں، وہ تو ذرا مہنگا ہے، اس میں میرا حصہ نکال لے. تو اب یہ مطالبہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے، قطعاً نہیں کر سکتا ہے. اس نے خود اس کو اپنی رضامندی کے ساتھ وہ موبائل دے دیا تھا مہنگا والا، اور اس سے کہہ دیا تھا کہ اگر جو کچھ بھی ہوا تو یہ چیز گویا کہ ان پیسوں کے عوض یہ چیز گویا کہ آپ کی ہو گئی، لہٰذا اب یہ اس سے واپسی کا مطالبہ نہیں کر سکے گا. سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ بہرحال لحن سے متعلق کچھ ضروری مسائل تھے. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.